بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، کلیم متحری چینل پر خوش آمدید۔ معزز ناظرین، تحتانی سند کے حوالے سے ویڈیو لے کر حاضر ہوں، جس میں مکمل معلومات شیئر کروں گا کہ تحتانی سند جو ہے یہ کیا ہوتی ہے، یہ تحتانی سند جو ہے کون لے سکتا ہے، یعنی کسے ملے گی، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے فوائد کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، اگر اس کو لیا جائے تو اس کے فائدے کتنے ہیں، اگر نہ لیا جائے تو اس سے کتنے نقصان ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو لینے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو مکمل انشاءاللہ تحتانی سند کے حوالے سے معلومات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ویڈیو کو آپ نے آخر تک آن لائن ہی دیکھنا ہے، تو پسند ہے تو لائک کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ساتھ گھنٹی کے بٹن کو آل پہ سلیکٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو جو بھی میں نئی اپڈیٹ جاری کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں تحتانی سند کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اور یہ کون لے سکتا ہے، کیسے لے سکتا ہے، تو اس کے بارے میں ہے۔ تو تحتانی سند جو ہے کیا ہے؟ عام طور پر جو طالبات ہوں یا طلباء کرام ہوں جن کے پاس دینی اسناد یعنی وفاق المدارس کی اسناد جو ہیں کچھ موجود ہیں اور کچھ موجود نہیں ہے، یعنی ان کو کچھ اسناد ملی ہوئی ہیں اور کچھ اسناد ان کے پاس نہیں ہیں، جیسا کہ مثال کے طور پہ بعض طلاب کے پاس جو ہے صرف شہادت العالمیہ کی سند ہوتی ہے، باقی جو اس کے نیچے ہیں عالیہ کی ہے، خاصہ کی ہے اور عامہ کی ہے، وہ اسناد جو ہے ان کے پاس نہیں ہوتی۔ یا بعض طالبات کے پاس جن کا 6 سالہ کورس ہے ان کی عالمیہ کی بھی ہوتی ہے، عالیہ کی اور خاصہ کی، لیکن ان کے پاس عامہ کی جو ہے سند نہیں ہوتی۔ تو یہ اسناد جو ہیں کیسے لی جائیں یا ان اسناد کے حصول کے طریقہ کار کو تحتانی سند کہتے ہیں، یعنی جو عالمیہ کے نیچے اسناد ہوتی ہیں ان میں اگر کوئی اسناد ان کے پاس نہیں ہو تو وہ کے حصول کے طریقہ کار کو تحتانی سند یا تحتانی اسناد کہا جاتا ہے۔ تو تحتانی سند جو ہے یہ کون لے سکتا ہے، یعنی کس کس کو جو ہے تحتانی سند ملے گی؟ تو اس کے متعلق سب سے پہلی یہ کہ ایسی طالبات جن کی عامہ اور خاصہ اسناد کے درمیان 2 سال کا وقفہ نہیں ہے تو وہ تحتانی سند جو ہے لے سکتی ہیں۔ اگر ایسی طالبات جنہوں نے مکمل کورس کیا ہے ان کے پاس تمام اسناد موجود ہیں لیکن تمام کے درمیان جو ہے 2 سال کا وقفہ موجود نہیں ہے تو اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہوگا، اس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ وقفے والی ویڈیوز کے حوالے سے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے، اس میں وہ طریقہ بتایا گیا کہ کیسے اپلائی کر کے آپ وقفے والی اسناد لے سکتے ہیں۔ تو یہ تحتانی سند ان طالبات کے لیے جن کی صرف عامہ اور خاصہ ان 2 اسناد کے درمیان 2 سال کا وقفہ نہیں بنتا تو وہ تحتانی سند جو ہے لے سکتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری ایسی طالبات جن کی عامہ کی سند موجود ہی نہیں ہے، یعنی جنہوں نے 6 سالہ کورس جو ہے بنات کے نام سے وہ کیا ہوا ہے، تو ان میں 3 اسناد تو ہوتی ہیں لیکن چوتھی اسناد جو ہے موجود نہیں ہوتی جو عامہ کی ہوتی ہے، تو وہ اسناد حاصل کرنے کے لیے بھی تحتانی سند مل سکتی ہے، وہ اپلائی کر سکتی ہیں۔ تیسرے ایسے فضلاء، ایسے طالب علم جن کی عالمیہ کی سند موجود ہے لیکن باقی کوئی بھی ان کے پاس سند موجود نہیں ہے، یعنی ان کو ملی ہی نہیں ہے، اگر ان کی گم ہو گئی تو اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے، کوئی بھی سند گم ہو جائے تو اس کے لیے الگ طریقہ ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے، لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، آئی بٹن میں بھی دے دوں گا، وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی سند گم ہو گئی تو وہ آپ کیسے حصول کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایسے فضلاء کرام جن کی صرف عالمیہ کی سند، یعنی جو پرانے کورس کافی عرصہ پہلے 20-30 سال پہلے جنہوں نے کورس کیے تھے تقریباً ان کو ایک سند ملتی تھی جو شہادت العالمیہ کی صرف ہوا کرتی تھی، باقی اسناد جو ہیں ان کو ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی اور وہ لیتے بھی نہیں تھے، ڈائریکٹ عالمیہ کا کورس ان کا امتحان دے کر وہ عالمیہ کی سند لے لیتے تھے، لیکن باقی اسناد جو ہے ان کو نہ ضرورت پڑی نہ ہی وفاق نے ان کو جاری کی۔ تو وہ باقی اسناد اگر ان کو ضرورت پڑ جائے وہ بھی آپ کو میں آگے بتاؤں گا کہ کہاں کہاں پر جو ہے یہ تحتانی سند کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو وہ باقی اسناد حاصل کرنے کے لیے جو ہے اس تحتانی سند کے حوالے سے جو ہے اپنی اسناد وصول کر سکتے ہیں۔ تو اب آتے ہیں کہ تحتانی سند کی اہمیت اور ضرورت کیوں پیش آتی ہے، یعنی اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے۔ تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے بغیر عالمیہ یا عالمہ کورس وہ نامکمل شمار ہوتا ہے، کیونکہ جو اسناد عالمیہ کی سند
सनद के अलावा बाकी इसनाद अगर उसके पास मौजूद नहीं होगी तो वो कोर्स नामुकम्मल शुमार होता है। इसके बाद दूसरा IBC से जो इदारा है गवर्नमेंट का, जिससे अपनी इसनाद जो है आमा और खासा की मुआदला करवाई जाती हैं या अटेस्टेड करवाई जाती हैं, तो वो इसनाद को जो है ना अटेस्टेड करेंगे ना ही मुआदला करेंगे। तो अगर आप मुआदले के हवाले से जानना चाहें तो उसके ऊपर मैंने तमाम प्रोग्राम की तमाम इसनाद के हवाले से वीडियोस बनाई हुई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप हमारे चैनल पे आके दीनी इसनाद को जो है सर्च कर लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर, तो वहां पर आपको तमाम प्रोग्राम के मुआदले के तरीका यानी इक्वलेंस करवाने का तरीका जो है बताया गया, तो वहां से आप वो देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर IBCC के मुआदला सर्टिफिकेट या इसनाद को अटेस्टेड करवाना जो है, अगर उनके पास तमाम इसनाद ना हो तो वो इदारा अटेस्टेड या मुआदला नहीं करता। इसके बाद अगली इसकी जरूरत ये होती है कि HEC, ये भी एक गवर्नमेंट का इदारा है, लेकिन इसमें आला तालीम की जो डिग्रीज होती हैं, जैसा कि बैचलर लेवल से मास्टर लेवल की, आलिया की और आलमी की जो इसनाद होती हैं, यहाँ से जो है अटेस्टेड भी करवाई जाती हैं और मुआदला भी करवाई जाती हैं, यानी इक्वलेंस। तो अगर तमाम इसनाद मुकम्मल नहीं होगी तो ये इदारा भी आपके इसनाद को ना मुआदला करेगा यानी ना इक्वलेंस सर्टिफिकेट देगा और ना ही उनको अटेस्टेशन या अटेस्टेड करेगा। तो उनके लिए जो है तहतानी सनद जरूरी है। इसके बाद अगर किसी नौकरी में या असामी में कोई नौकरी कर रहा है या किसी असामी पे जो है वो काम कर रहा है, तो उसको प्रमोशन की जब जरूरत पड़ेगी तब भी उनको तमाम इसनाद की जरूरत पड़ती है, तो उस वक्त भी तहतानी सनद के हवाले से जो है आपको वो तमाम इसनाद आपके पास मौजूद होनी चाहिए ताकि आपको प्रमोशन मिल सके। इसके बाद जो फुजला कराम रिटायर हो जाते हैं, इसके बाद वो पेंशन के हवाले से भी उनको मसाइल आते हैं कि पेंशन के लिए भी तमाम इसनाद जो है वो इदारे चेक करते हैं, जिसकी बुनियाद पे जो है फिर वो पेंशन जारी करते हैं। तो अगर तमाम इसनाद मौजूद नहीं होगी तो वो पेंशन आपको नहीं मिलेगी। ये थी चंद जरूरियात, चंद इसकी अहमियत के मुतल्लिक मालूमात। अब आते हैं कि तहतानी सनद के आपको फायदे जो हैं क्या हो सकते हैं। तो तहतानी सनद का फायदा ये होता है कि इससे मुराद आपकी तमाम इसनाद जो हैं, आलमिया या आलमा का कोर्स जो है मुकम्मल शुमार होता है। और अगर आप IBCC से मुआदला सर्टिफिकेट लेना चाहें या अपनी इसनाद को अटेस्टेशन करवाना चाहें, अटेस्टेड करवाना चाहें, तो वो आपकी इसनाद को मुआदला भी देगा और अटेस्टेशन भी करके दे सकता है। और इसके बाद HEC का मरहला आता है। HEC से अगर आप मुआदला लेना चाहें तो वो भी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और अगर आप इसनाद को अटेस्टेशन करवाना चाहें तो वो भी आपकी इसनाद को करेगा, लेकिन उसके लिए आपको तहतानी सनद जो है आपके पास मौजूद होना जरूरी है। तो इसके बाद अगर किसी नौकरी या असामी में आप प्रमोशन लेना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास तमाम इसनाद मौजूद होंगी। पेंशन के हवाले से भी उनकी शरायत होती है, बाज इदारे जो हैं तमाम इसनाद मांगते हैं, तो लिहाजा वो भी आपको जो है आसानी से मिल सकती है। तो ये थे चंद फवायद। इसके अलावा भी बहुत सारे फवायद हो सकते हैं। कहीं पर भी आपको किसी भी सनद की जरूरत पड़ सकती है, किसी दर्जे की, किसी प्रोग्राम की, तो वहां पर भी आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं कि तहतानी सनद के हसूल का तरीका कार क्या है। अगर आप तहतानी सनद हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको दाखिला लेना पड़ेगा। दाखिले के बाद जो है बाज प्रोग्राम के आपसे वफाक जो है इम्तिहान लेता है, बाज के इम्तिहान जो है आपको मदारिस की तरफ से देना पड़ते हैं। जिस मदारिस से आपने वो कोर्स किया या जहां से आपने आखिरी कोर्स किया, तो वहां पर ध्यान देना पड़ता है। तो इसका मुकम्मल तरीकाकार इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ तरीकाकार बताऊंगा। अब यहाँ पर आपको मैं शहादतुल आलमिया के मुआदले की शरायत और उसकी हिदायत के मुतालिक थोड़ी सी मालूमात शेयर कर दूं। कि शरायत में ये है कि सानविया आमा, सानविया खासा, आलिया और आलमिया, इन तमाम इसनाद में 2-2 साल का वक्फा होना जरूरी है। जिनकी तमाम इसनाद में 2-2 साल का वक्फा नहीं है वो वक्फा दिलवा लें। उसका तरीकाकार मैंने बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का मिल जाएगा। वक्फे वाली वीडियोस के हवाले से वो देख सकते हैं। जिसकी सिर्फ एक सनद में मतलब वो खासा और आमा के दरमियान जो है फासला नहीं है, तो वो तहतानी सनद यानी ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ इसके तहत जो है वो इम्तिहान देकर अपनी सनद वसूल कर लीजिए। इसके बाद दूसरी शर्त यह है कि सानवी आमा के इम्तिहान के वक्त उम्र 14 साल होना लाजमी
عالمی ہے، اور عالمی کے امتحان کے وقت عمر جو ہے کم از کم 20 سال ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد اسناد پر مکمل تاریخ پیدائش یعنی جو دن ہوتا ہے، مہینہ ہوتا ہے، سال ہوتا ہے، اس کا اندراج جو ہے وہ شناختی کارڈ کے مطابق ہونا چاہیے، اور جو نام، ولدیت اور تاریخ پیدائش، ضلع وغیرہ وہ بھی مطابقت رکھنا ضروری ہے، کیونکہ بعد میں بہت سارے مسائل بنتے ہیں، بعض میں آپ کو تبدیل کروانا پڑتا ہے، تو وہ پھر کافی ساری مشکلات پیش آتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ کے تمام معلومات جو ہے وہ مطابقت ہونی چاہیے۔ اگر ان میں کوئی مسٹیک ہو، کوئی مسنگ ہو، کوئی غلطی ہو، تو وہ بھی آپ درست کروا سکتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد نئے 6 سالہ نصاب کی وہ فاضلات جو اپنی اسناد کا معادلہ کروانا چاہتی ہوں، ان کے اسناد میں بھی 2 سال کا وقفہ لازم ہے، اور ان کے لیے ثانویہ عامہ کی سند حاصل کرنا بھی ضروری ہے، جو آپ اس تحتانی سند کے حساب سے جو ہے حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد نمبروں کا اندراج جو ہے ہر مضمون کے 100 نمبروں کے حساب سے کیا جائے گا، اور مضامین کے سامنے تفصیل سے نتیجہ جو ہے درج کیا جائے گا۔ یہ آپ آگے جب آپ اپلائی کریں گے تو امتحان دیں گے، اور اس کے بعد آپ کا نتیجہ بنے گا کے حوالے سے یہ ہے کہ وہاں پر اندراج وہ اچھے سے ہونا چاہیے۔ اور ایک اہم بات، تحتانی سند جو ہیں صرف وفاق کے فضلاء کو ہی جاری کی جاتی ہیں، یعنی جنہوں نے وفاق سے کوئی کورس نہیں کیا ان کو نہیں دی جائیں گی، یا جو صرف مدارس سے جو ہے فارغ و تحصیل ہوتے ہیں لیکن وفاق سے انہوں نے کوئی کورس وغیرہ نہیں کیا ہوتا، ان کو یہ اسناد نہیں دی جائیں گی۔ جو جامعات یا مدرسے جو ہیں وفاق سے ملحق ہیں، یعنی انہوں نے الحاق کیا ہوا ہے، تو انہی کے نتیجہ فراہم کرنے پر جو ہیں اسناد دی جاتی ہیں۔ جو مدارس ملحق نہیں ہیں ان کے طلاب کو یہ اسناد نہیں دی جاتی۔ تو ان درجات کی اسناد جاری کی جائیں گی جن کے نصاب فی الحال اس مدرسے میں پڑھایا جا رہے ہیں، جس مدرسے کا نتیجہ جو ہے فراہم کیا گیا، وفاق کے ساتھ اسی درجے میں الحاق بھی ہو۔ مثلا مدارس ثانویہ کے طلباء کو صرف عامہ اور خاصہ کی سند جاری کی جائیں گی۔ تحتانی سند میں تقدیر یعنی جید، جداً، جید، ممتاز کا عالمیہ کے نتیجے سے توازن رکھا جائے گا۔ تو یہ نتیجہ بنانے کا طریقہ کار ہے کہ اس کے امتحان میں نمبر جو ہیں کیسے بنائے جائیں گے، تو وہ جو عالمیہ کا نتیجہ ہوگا اس کے حساب سے جو اس کو ڈویژن یعنی اس کی جو نمبر بنیں گے فیصد کے حساب سے وہ اس کو دیے جائیں گے۔ جو مدارس وفاق سے ملحقیں الحاق کیا ہوا ہے، صرف انہی کو جس مدرسے سے جو کورس کیا، جس کا الحاق تھا، تو اسی کورس کے حوالے سے اس کو وہی سند جو ہے جاری کی جائے گی۔ تو یہ تھی چند شرائط تحتانی سند کے حوالے سے، اور ایچ ای سی کی جو شرائط وغیرہ ہوتی ہیں کہ ان کی اسناد کو اگر معادلہ کروانا چاہیں یا ٹیسٹ کروانا چاہیں، ان کی یہ تھوڑی سی شرائط تھی۔ اب آتی ہیں کہ صرف ثانویہ عامہ کی تحتانی سند جو ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا، یعنی ایسی طالبات جن کے عامہ اور خاصہ کے درمیان 2 سال کا وقفہ نہیں ہے، وہ تحتانی سند کیسے حاصل کر سکتی ہیں، یا جن کا 6 سالہ کورس ہے، جن کے پاس عامہ کی سند موجود نہیں ہے، تو وہ تحتانی سند یعنی عامہ کی سند جو ہے کیسے حاصل کر سکتی ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ باقی جن کے پاس عالمیہ کی سند ہے اور باقی اسناد موجود نہیں ہے، تو ان کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کیسے وہ اپنی اسناد جو ہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں صرف ثانویہ عامہ کی سند حاصل کرنے کے حوالے سے طریقہ کار بتاؤں گا۔ تو وفاق کے تحت جو ہے 2013 سے بنات کا 6 سالہ نصاب جو ہے تعلیم نافذ کیا گیا، جس کا پہلا امتحان ثانویہ خاصہ سال اول کا لیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے 4 سال کورس ہوا کرتا تھا جس میں تمام اسناد دی جاتی تھی، لیکن اب وہ ختم ہو چکا ہے، اب 6 سالہ نصاب جو ہے جاری ہے۔ تو تحتانی سند صرف وفاق کے فضلاء یا فاضلات جو ہیں ان کو ہی جاری کی جاتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دی جاتی۔ میٹرک پاس طالبات کو براہ راست ثانویہ خاصہ سال اول میں داخلہ دیا جائے گا، جبکہ غیر میٹرک طالبات کو پہلے ثانویہ عامہ کا مختصر نصاب پڑھایا جائے گا۔ تو یہاں پر آپ کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ میٹرک طالبات کون سی ہیں اور غیر میٹرک طالبات کون سی ہیں۔ تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جن طالبات نے یہ کورس کرنے کے بعد میٹرک کیا ہو یا میٹرک نہ کیا ہو یا اس کورس کے درمیان میٹرک کیا ہو، تو ان کو غیر میٹرک طالبات شمار کیا جاتا ہے، اور جن طالبات نے میٹرک پہلے کیا اور اس کے بعد جو ہے یہ کورس کیا ہو، یعنی اس کے بعد ثانویہ عامہ کا جو امتحان سال اول کا دی
کیا ہو تو وہ میٹرک والی فاضلات جو ہیں شمار ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے الگ طریقہ اور غیر میٹرک کے لیے الگ طریقہ۔ تو یہ غیر میٹرک اور میٹرک کی سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی، اب آپ اسی حساب سے جو ہے اپنا داخلہ کروائیں گی اور امتحان وغیرہ دیں گی۔ تو غیر میٹرک طالبات کو پہلے ثانوی عامہ کا مختصر جو ہے نصاب پڑھنا پڑے گا، جس کا امتحان جو ہے مدارس خود لیں گے، اور ثانویہ خاصہ سال دوم کا امتحان جو ہے پاس کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جو ان کو تحتانی سند دی جائے گی۔ وہ کس ترتیب سے جو ہے پاس کرنا ہوگا؟ وہ نمبر 1 کہ ایسی طالبات جنہوں نے خاصہ سال اول سے پہلے میٹرک پاس کیا ہو، انہیں خاصہ سال دوم کا امتحان پاس کرنے پر میٹرک کی سند کی بنیاد پر ثانوی عامہ کی مساوی سند جاری کی جائے گی۔ اور دوسرا، ایسی غیر میٹرک طالبات جنہوں نے مدرسے میں ثانوی عامہ کا نصاب پڑھا ہوگا تو انہیں مدرسے کے مصدقہ نتیجے پر ثانوی عامہ کی سند جو ہے جاری کی جائے گی۔ تو وہ نتیجہ جو ہے کیسے بنوانا ہے، اس کا طریقہ تھوڑا الگ ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس میں صرف آپ کو معلومات جو ہے میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد ڈاکومنٹس کون کون سے ہیں، دستاویز ضرورت پڑے گی۔ تو غیر میٹرک طالبہ کے لیے جو ہے ایک تو فیس ہوتی ہے، فیس جمع کروانے کے بعد وہ فیس سلپ جو ہے وہ ڈاکومنٹس میں لگانی پڑتی ہے، اور دوسری چیز مدرسے کے لیٹر پیڈ پر جو ہے مصدقہ نتیجہ جو ہے وہ ڈاکومنٹس میں لگانا ہوتا ہے۔ تیسرا، تحتانی فارم جو ہے اس کو تصدیق کروا کے پور کر کے وہ بھی ڈاکومنٹس میں لگانا ہوتا ہے۔ چوتھی چیز ہے رجسٹر داخل خارج جو مدرسے کا ہوتا ہے اس کو تصدیق کروا کے وہ بھی ڈاکومنٹس میں لگانا پڑتا ہے۔ اب آتے ہیں میٹرک پاس طالبات کے لیے جو ہے کیا ڈاکومنٹس ہیں۔ تو ان کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے فیس سلپ، یعنی اس کے لیے بھی فیس ہوتی ہے جو جمع کروانے کے بعد فیس کی سلپ ڈاکومنٹس میں لگانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہوتی ہے میٹرک کی سند، جو عصری تعلیم یعنی عصری میٹرک کی ہوتی ہے اس کی نقل کو تصدیق کروا کے وہ بھی ساتھ لگانا ہوتی ہے۔ تیسری چیز ہوتی ہے تحتانی فارم، اس کو بھی پور کر کے تصدیق کروانا ہوتا ہے، وہ بھی ڈاکومنٹس میں لگانا ہوتا ہے۔ اس کے بعد چوتھی چیز ہوتی ہے رجسٹر داخل خارج، جو مدرسے کا ہوتا ہے وہاں سے وہ آپ نے لے لینا ہے اور اس کو تصدیق کروا کے وہ بھی ڈاکومنٹس میں لگانا ہوتا ہے۔ یہ چار چیزیں جو ہیں آپ نے اگر میٹرک کی ہے تو اس میں یہ چار چیزیں ہوں گی، اگر غیر میٹرک کی ہے تو پہلے والی جو چار چیزیں بتائی ہیں وہ ڈاکومنٹس میں ہوں گی۔ اب آتی ہے کہ ان کی فیس جو ہے کتنی ہو امتحان کی، تو اس کے لیے ثانوی عامہ بنات کے لیے تحتانی سند کی فیس جو ہے 1300 روپے فی سند کی ہوتی ہے، یعنی آپ نے صرف ثانوی عامہ کی لینی ہے تو اس کے لیے 1300 روپے فیس آپ نے جمع کروانا ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ فیس کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گی یا جمع کروائیں گی، یا پھر آپ ان کو منی آرڈر کے ذریعے بھی بھیج سکتی ہیں۔ اس کے بعد کی سلپ ہوگی، وہ سلپ اور تحتانی فارم جو ہے وہ آپ نے پور کرنا ہوگا، اس کو تصدیق کروا کے اس کے ساتھ آپ نے جو باقی ڈاکومنٹس ہیں میٹرک کے حساب سے یا غیر میٹرک طالبات کے حساب سے وہ آپ نے ساتھ لگا کر وفاق المدارس کے ایڈریس کے اوپر جو ہے ان کے دفتر میں آپ نے وہ روانہ کر دینے، اس کے بعد آپ کو وہ تحتانی سند جو ہے جاری کر دیں گے۔ تو یہ طریقہ تھا تحتانی سند کا، اور تحتانی سند کیا ہوتی ہے اس کے حوالے سے معلومات۔ تو امید ہے یہ آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو وہ فارم اور طریقہ کار بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے آپ تحتانی سند کے لیے اپلائی کریں گی، تو وہ ویڈیو دیکھنا مت بھولیے گا۔ تو چینل کو سبسکرائب کر لیے، گھنٹی کو آل کے اوپر سلیکٹ کر لیں تاکہ آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، ملیں گے اسی طرح کسی اور معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کرا تو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔